السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی گورنمنٹ کی اور آج کی گورنمنٹ کی۔ آج ہم تھوڑا سا موازنہ کریں گے جو میرے کچھ دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کی کہ جو ہم دیکھتے ہوئے بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے گورنمنٹ میں آ کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے گورنمنٹ جب چھوڑی تو پاکستان کا برا حال تھا، ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان نے جو زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑے اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کے مطابق وہ 16 ارب ڈالر کے تھے، آج 7 ارب چند کروڑ ڈالر رہ چکے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان نے جو گھی 400 پہ چھوڑا تھا وہ 550 600 پہ چلا گیا۔ ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان نے جو پیٹرول 150 پہ چھوڑا تھا آج وہ 230 پہ چلا گیا۔ ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان نے جو ڈالر 178 پہ چھوڑا تھا آج وہ 220 سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ان کے لیے عرض ہے عمران خان نے جو ایکسپورٹس بڑھا دی تھیں آج وہ 42% کمی کا شکار ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ جتنی فیکٹریاں عمران خان کے دور میں لگی کبھی نہ لگی۔ ان کے لیے عرض ہے کہ 7000 کے قریب فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ ان کے لیے عرض ہے معاشی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے بازاروں میں جا کے دیکھیں، گلیوں میں جا کے دیکھیں، دکانوں پہ جا کے دیکھیں، کام کا کوئی نام نہیں، گاہک کا کوئی نام نہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ آٹا 120 روپے کلو تک چلا گیا۔ ان کے لیے عرض ہے 2022 روپے گندم 4000 سے اوپر چلی۔ ان کے لیے عرض ہے جتنی سبسڈیز عمران خان نے کسانوں کو دی تھیں انہیں ختم کر دیا۔ ان کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کے دور میں ملنے والا 16 روپے والا یونٹ آج 55 روپے تک مل رہا ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ عوام پہ اتنے ٹیکسز کے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، غریب آدمی خودکشی کرنے پہ مجبور ہے اور بہت سے لوگ خودکشی کر چکے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے لوگ بڑی بڑی دکانیں چھوڑ رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بند کر رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے لوگ اپنی انڈسٹریاں اٹھا کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ دوسرے ملکوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے عرض ہے کہ جو شخص 50 روپے کا پیٹرول ڈلوا کر گاؤں سے دلی شہر آتا تھا، جاب کرتا تھا، واپس چلا جاتا تھا، آج وہ 200 کا پیٹرول ڈلوا کر آتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ جو شخص مہینے کا 18 سے 20 ہزار کماتا ہے، اس کے گھر کا بجلی کا بل 12,000 10,000 13,000 سے کم نہیں آ رہا، وہ کیسے اپنا سرکٹ چلائے گا۔ ان کے لیے عرض ہے معاشی صورتحال کی وجہ سے بینکوں میں پڑے پیسوں کی قیمت آدھی رہ چکی ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ آج بنگلہ دیش ہم سے 3 گنا آگے ہے۔ ان کے لیے عرض ہے کہ انڈیا کا سکہ ہم سے 3 روپے اوپر ہے۔ 8 ماہ پہلے لانگ مارچ کی گئی مہنگائی کے نام پہ آج ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آج کاش وہ مارچ نہ ہوتی۔ اس لانگ مارچ کے بعد ملک میں ایسی مہنگائی آئی، ایسی مہنگائی کا سیلاب آیا کہ آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کرنے والوں نے آج ملک کا وہ حال کر دیا ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور آپ بھی بات کرتے ہیں عمران خان کی گھڑی کی۔ 3.5 سال تک وہ شخص وزیر اعظم رہا اور آپ کے پاس صرف ایک گھڑی ہے اور وہ بھی اس نے خرید کر بیچی ہے۔ وہ شخص چاہتا تو ایک سائن کر کے اربوں روپے کی ڈیلز کروا سکتا تھا، وہ شخص چاہتا تو اربوں کی زمینیں اپنے نام لگوا سکتا تھا، وہ شخص چاہتا تو اس وقت ملک کے باہر ہوتا اور پاکستان کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہوتا، لیکن اس نے نہیں جانا تھا، نہ وہ گیا نہ وہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ اب بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ آدمی ہے، آپ ان سے اس کا موازنہ کرتے ہیں جو پاکستان میں بھی نہ رہ سکے اور اب لندن سے بھی جا چکے ہیں، تو جہاں جاتے ہیں لوگ چور کہتے ہیں۔ اربوں کی جائیداد ہونے کے باوجود آج وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، کبھی اس ملک تو کبھی اس ملک، پاکستان میں آ نہیں سکتے، لندن میں رہ نہیں سکتے۔ دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جناب جب تک آپ کی عزت نہیں ہے۔ بے شک وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ شخص جس کے پاس صرف ایک گھر ہے، جس نے کروڑوں اربوں کا ہاسپٹل بنا کے غریبوں کے لیے چھوڑ دیا، جس نے نمل یونیورسٹی بنا کے غریبوں کے لیے چھوڑ دی، آج وہ جہاں جاتا ہے عوام کا جمع غفیر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ آج وہ جہاں رکتا ہے وہاں مجمع لگ جاتا ہے، آج وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں جلسے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو در بدر بھٹک رہے ہیں۔ آپ اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو نہ پاکستان کے ہیں نہ لندن کے۔ آپ اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جس نے اپنا ملک چھوڑا، آپ اس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں اس خاندان کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمیشہ ہم پہ حکمرانی کی۔ اگر ابھی بھی آپ بات سمجھ نہ پائیں، اگر ابھی بھی آپ کا دل نہ مانے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کے دل بندھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، پھر آپ کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔